بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیر زیاد آفیشل دیکھنے اور سننے والوں کو تہ دل سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہم اپنے بچوں کو اپنے تعلیمی اداروں میں کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ مذاہب کی تاریخ کے مطالعے سے بات واضح ہوتی ہے کہ جب بھی مذہب پھیلتے ہیں اور زیادہ لوگ اس کے دائرے میں آنا شروع کرتے ہیں تو اس میں نئی پیچیدگیاں یوں پیدا ہوتی جاتی ہیں کہ آنے والے لوگ اپنے ساتھ مختلف روایتی قدریں، رسومات اور رواج بھی لے کر آتے ہیں، اور بعد میں یہ دباؤ شروع ہو جاتا ہے کہ ان کی روایتی اقدار کو مذہب کے دائرے میں جائز اور صحیح تسلیم کیا جائے۔ لہذا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مذہب کی تعلیمات کو بدلتے حالات کے تحت نئے معنی دینے کی کوشش ہوتی ہے، اور ایسے علماء کی ضرورت پڑتی ہے جو بدلتی صورتحال میں مذہبی تعلیمات کی اصل روح برقرار رکھتے ہوئے اسے نئے انداز میں پیش کر سکیں۔ اس قسم کے علماء یا اسکالرز کی ہر مذہب میں تعلیم و تربیت کے خاص ادارے میں ضرورت ہوتی ہے۔ عیسائیوں میں یہ ادارے مشزیز کہلاتے ہیں اور مسلم معاشرے میں انہیں مدرسہ کہتے ہیں۔ اسلام کے ابتدائی دور میں مذہبی تعلیم کا طریقہ یہ تھا کہ اساتذہ طلباء کو اپنے گھر پر بلاتے یا پھر مسجد میں استاد اپنے مخصوص ستون کے گرد طلباء کو جمع کر کے درس دیا کرتے تھے۔ شروع میں یہ تعلیم قرآن اور حدیث پر مبنی ہوتی تھی، لیکن بعد میں جیسے جیسے مسلمانوں کی حکومت سیاسی طور پر وسیع ہونا شروع ہوئی تو اس کے ساتھ ہی سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں اضافہ ہونے لگا۔ چنانچہ فقہ کے علم کی اہمیت بڑھتی چلی گئی اور حکومتوں کو انتظامی امور کے نئے فقہا اور قاضیوں کی ضرورت ہونے لگی جو مختلف امور کو شرعی روشنی میں دے کر فتویٰ دے سکیں تاکہ قاضی ان پر عمل درآمد کروا سکیں۔ لوگوں کے اخلاق اور کردار کے دیکھ بھال کے لیے محتسب کی ضرورت محسوس ہوئی جو جائز اور ناجائز کا فرق واضح کر کے لوگوں کو ان کا پابند کرائے۔ بڑی تعداد میں ایسے تربیت یافتہ اور تعلیم یافتہ لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جب اساتذہ کی رہائش گاہیں یا مسجدیں ناکافی ہونے لگی تو خراسان میں 10ویں یا 11ویں صدی میں مدرسے کی بنیاد رکھی گئی تاکہ باقاعدہ نصاب کے تحت ماہر اساتذہ وہاں پر بچوں کو پڑھا سکیں۔ خراسان سے مدرسے کا یہ ادارہ پھیلا اور بہت جلد ایران، افغانستان اور وسطی ایشیا کے ہر شہر، ہر قصبے میں مدارس قائم ہونے لگے۔ انہیں یا تو وقف کے رقوم چلاتے یا پھر حکمران انہیں مالی امداد دیا کرتے تھے۔ جب اسلامی معاشرے میں فقہا کے 4 مکاتب یعنی حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی قائم ہوئے تو روایت یہ تھی کہ مدرسے میں یا تو چاروں مکاتب کی تعلیم دی جاتی یا پھر مدرسہ صرف ایک ہی فقہی مکتب کی تعلیم و تربیت دیتا۔ جب مصر میں فاطمی خلافت قائم کی گئی تو جامعہ ازہر کا مدرسہ قائم کیا گیا تاکہ اسماعیلی عقائد کے تعلیم کے ذریعے داعیوں کی تربیت کی جائے اور پھر انہیں تبلیغ کے لیے اسلامی ملکوں میں بھیجا جائے۔ اس کے بعد مدرسے نے ایک نئی شکل اختیار کی کہ کسی ایک فرقے کی تعلیم دی جائے۔ اس کے جواب میں سنجوق کے وزیر نظام الملک نے سنجوق کی دارالحکومت میں شافعی اور حنفی تعلیمات کے لیے ادارے کھولے۔ بغداد کے مدرسہ نظامیہ کے صدر مدرسے کے طور پر امام غزالی کا تقرر ہوا اور اس کے رد عمل میں حنبلیوں نے اپنے مدارس قائم کرنے شروع کر دیے تھے۔ چنانچہ رفتہ رفتہ فرقہ بندی شدید ہوتی گئی اور اس تفرقے میں لوگ اور جماعتیں اس قدر ملوث ہو گئے کہ اس سے ان کے خاندان اور قبائلی وفاداریاں بھی کمزور پڑ گئی کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہی درست درس دیتے ہیں۔ ہندوستان میں اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں مولا نظام الدین نے مدرسے کے لیے ایک نصاب تعلیم ترتیب دیا جو کہ درس نظامیہ کہلاتی ہے، آج کل مشہور ہے درس نظامی سے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ حکومت نے مفتی، قاضی اور محتسب وغیرہ کے لیے حنفی فقہ کے تحت علماء کی تربیت کی۔ یہ نصاب ہندوستان میں معیاری نصاب بن گیا اور تمام مدرسوں میں اسی کے تحت طلباء کو تعلیم دی جانے لگی۔ یہ نصاب تب تبدیل ہوا جب مغل سلطنت کا زوال شروع ہوا اور ہندوستان میں برطانوی حکومت قائم ہوئی۔ اس مرحلے پر جب مدرسہ دیوبند قائم
قیام عمل میں آیا تو 1886 میں اس کے بانی علماء کو اس بات کا احساس ہوا کہ روایتی نصاب موجود زمانے کے تقاضوں کے مطابق نہیں رہا، کیونکہ برطانوی انتظامیہ میں مفتی، قاضی اور محتسب کی ضرورت نہیں تھی۔ دیوبند نے نصاب میں زیادہ تر زور حدیث کی تعلیم پر دیا اور فقہ کے پھیلے جیسی اہمیت نہیں رہی۔ دیوبند میں اہم ترین استاد شیخ الحدیث ہوا کرتے تھے۔ اس طرح پورے ہندوستان میں افغانستان میں مدارس کا سلسلہ پھیلتا گیا۔ دوسرے فرقوں کے علماء خصوصاً بریلوی مکتبہ فکر کے لوگوں نے بھی اپنے مدارس قائم کیا۔ قیام پاکستان کے بعد یہ مدارس مکمل طور پر عموماً عوام کی جانب سے دیے گئے عطیات سے چلتے تھے، لیکن 70 کی دہائی میں عرب ممالک نے بھی ان مدارس کی امداد کرنا شروع کی اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں ان کے اسناد دوسرے تعلیمی اداروں کے مساوی قرار دے دیا گیا۔ آج پاکستان کے طول و عرض میں 25,000 کے لگ بھگ مدارس ہیں، جہاں 16 لاکھ کے قریب طلباء بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ پہلے کی بات ہے، لیکن اب اس سے بھی دو چند ہو گئے ہیں۔ ان مدارس پر آج ایک بہت بڑا الزام مغربی میڈیا یہ لگاتا ہے کہ ان میں جہادی پیدا کیے جاتے ہیں اور کم عمر بچوں کی برین واشنگ کر کے انہیں بندوق دھما کے دوسرے فرقے یا مذہب کے پیروکاروں کو مارنے کا حکم اور اس کے بدلے جنت کی بشارت سنائی جاتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کشمیر کی تحریک میں شہید ہونے والے اکثر نام مثلا غلام عباس، عارف حسین، عثمان عتیق، محمد صابر، ابو عاصم، فیصل محمود، صداقت، نذیر، نیاز، مدثر اور راشد، یا تو یہ سب نوجوان کرسچن مشنری اسکولوں مثلا HSN لاہور یا سینٹ پیٹر کراچی سے فارغ التحصیل تھے، یا پھر دیگر سرکاری اسکولوں کالجوں سے پڑھ کر نکلے تھے۔ ان مدارس پر ایک اور الزام یہ بھی عائد ہوتا ہے کہ اساتذہ کے انتہائی غیر لچکدار رویے کے باعث یہاں تعلیم حاصل کرنے والے بچے پرتشدد کردار کے حامل ہو جاتے ہیں۔ وہ صرف اور صرف ایک اپنا نقطہ نظر کو ہی شرعی تصور کرتے ہیں اور اس سے اختلاف رائے رکھنے والے کو مذہب سے باہر سمجھتے ہیں۔ ایک الزام ان مدرسوں پر یہ بھی لگتا ہے کہ یہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد چونکہ ان بچوں نے یا ان نوجوانوں نے مسجدوں میں ہی امام، واعظ اور خطیب بننا ہوتا ہے، یا پھر نکاح، طلاق و جنازے سمیت دیگر رسومات ہی اپنی کمیونٹی میں ادا کرنی ہوتی ہیں۔ چنانچہ انہیں جدید سائنسی علوم کی نہ تو ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی وہ اسے حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان مدارس کے طلباء پر بھی الزام ہے کہ ان میں زیادہ تر غریب طبقے سے ہوتے ہیں، جو کہ معاشرے میں تمام مراعات اور سہولتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ ان دینی مدارس کے بارے میں اس وقت پورا مغربی میڈیا بہت کچھ کر رہا ہے اور بہت کچھ لکھ رہا ہے۔ اس وقت مختلف ممالک کو بشمول پاکستان بڑی تعداد میں امریکن امداد بھی دی جا رہی ہے تاکہ وہ ان مدارس کے سلسلے کو امریکی نقطہ نظر کے مطابق درست کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔